آخرت کی سزائیں اور عذاب کب شروع ہوتے ہیں اور یہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 92 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 2 آیتوں کی اور تفسیر کو سنیں گے، آیت نمبر 93 اور 94۔ آیت نمبر 93 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر وحی نازل نہ ہوئی ہو، اور وہ شخص کہ جو یہ کہے کہ میں بھی ایسا ہی کلام جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے نازل کروں گا۔ اور اے رسول، اگر تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جبکہ یہ موت کے سختیوں میں گھرے ہوئے ہوں گے اور فرشتے روح قبض کرنے کی خاطر ہاتھ پھیلائے انہیں اپنی جان نکالنے کا حکم دے رہے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے کہ آج تم ان جھوٹ اور تہمتوں کے بدلے جو تم نے خدا پر باندھی تھی اور اس کی آیتوں کا جن کا تم انکار کیا کرتے تھے، ان کے بدلے ذلیل کرنے والے عذاب چکھو گے۔ ناظرین، یہ تو تھی اس آیت کی تلاوت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں یوں آیا ہے کہ ایک شخص عبد بن سعد وہی لکھنے والوں میں سے تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کسی خیانت کی وجہ سے بھگا دیا تھا۔ میں بھی قرآن جیسی آیتیں لا سکتا ہوں۔ کچھ نے اس کی شان نزول مسلمہ کذاب کے جھوٹے پیغمبری دعوے کو بتایا ہے۔ یہ واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس آیت کو مدنی خیال کیا جاتا ہے کہ جسے بعد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس سورے میں یہاں تحریر کیا گیا۔ غمرات کا لفظ غمرہ سے ہے جس کے معنی موت کے وقت کی سختی ہے، جسے ہر انسان اپنی موت کے وقت میں چکھے گا۔ پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں یمن سے مسلمہ اور اسود انسی جبکہ بنی اسد سے طلیحہ اسدی شامل تھا۔ تفسیر مراغی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عذاب الہون سے مراد موت کے وقت شدید پیاس کا لگنا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ جو لوگ بغیر دلیل کے امامت کا دعویٰ کرتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام انہیں اس آیت کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ تفسیر عیاشی۔ ناظرین، اس آیت کے نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ نااہل افراد کی طرف سے راہبری کا دعویٰ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ نمبر 2، ایسا شخص جو حق کا دشمن ہو یا وہ جو حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے یا خود کو اونچا دکھائے، وہ کہتا ہے قرآن تو صرف ایک افسانہ ہے۔ اگر اس بات میں وہ کامیاب نہ ہوا تو کہتا ہے میں بھی قرآن کی طرح دلچسپ باتیں کر سکتا ہوں، جلد ہی میں بھی وہی چیز نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یقیناً ہم بھی ایسا ہی سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 31۔ نمبر 3، جھوٹے دعوے کرنے والے نااہل افراد
اور دینی منصب پر اپنی جھوٹی نسبت دینے والے افراد موت کے وقت سخت مشکل میں ہوں گے۔ نمبر 4، آخرت کی سزائیں موت کے ابتدائی لمحوں سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ کافروں سے کہا جاتا ہے اپنی جان دو اور مر جاؤ۔ اس جملے میں تحقیر آمیز لہجہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 5، انسان کی روح اس کے جسم سے الگ اور مجرد غیر مادی چیز ہے۔ نمبر 6، وحی اور دین کی توہین پر سزا ذلت آمیز اور ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 93 کی تفسیر مکمل ہونے کے بعد اب آیت نمبر 94 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ موت کے وقت یا روز قیامت خدا فرمائے گا، آج تم سب اکیلے ہماری بارگاہ میں لوٹ کر آئے ہو، اسی طرح جیسا کہ پہلے دن ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا اسے اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، اور جنہیں تم اپنی تقدیر میں خدا کا شریک سمجھتے تھے ہم انہیں تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے۔ تمہارے پیوند اور رشتے ختم ہو گئے ہیں، اور وہ تمام چیزیں کہ جنہیں تم اپنا سہارا اور اپنے فائدے کے لیے شفیع خیال کرتے تھے وہ تمہارے ہاتھوں سے دور اور گم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 94 کی تلاوت کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ یہ خطاب موت کے وقت یا قیامت کے موقع پر مشرکین سے ہوگا۔ خولنا کا لفظ خولا سے ایسی چیز کے معنی میں ہے جس کے لیے کسی سرپرست کی ضرورت ہو۔ عام طور پر مال و اموال کو کہا جاتا ہے۔ خولنا کو ملکیت اور عطا کے معنی میں ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت میں انسان اکیلا ہوگا۔ نمبر 2، معاد جسمانی ہے۔ نمبر 3، مشرکین 4 چیزوں پر انحصار کرتے ہیں: قوم و قبیلہ، مال و دولت، قوم کے بڑے اور مالکان، مختلف بت اور معبود۔ یہ آیت قیامت میں ان 4 چیزوں کی بے وقتی کو بیان کر رہی ہے۔ فرادہ، بغیر قوم و قبیلے کے، مال و دولت کے بغیر، کسی مدد اور مددگار کے بغیر، تمام خیالی طاقتوں کا ختم ہو جانا۔ نمبر 4، بے بنیاد قسم کے خیالات بہت سی گمراہیوں کی جڑ قرار پاتے ہیں۔ نمبر 5، قیامت میں حقیقتیں کھل جائیں گی اور تمام سراب و غیر حقیقی چیزیں مٹ جائیں گی۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ غمرات سے مراد موت کے وقت کے عذاب اور اس کی سختی کو کہتے ہیں، اور عذاب خون سے مراد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کے وقت بہت شدید پیاس کا لگنا۔ ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔